پہلے تو تمام دوستوں کا بھائیوں کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ جو میری ایک چھوٹی سی کال پہ ایک اتنے بڑے مقصد کے لیے بغیر کسی لالچ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس میٹنگ کا جو مقصد تھا، آج کی اس جو کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام احباب کو ایک پیج پہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے اس مقصد کے لیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرے داری دینا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہوا، قادیانی نواز فیصلہ ہوا، جو میرے محترم احمد شہین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرے چار دیواری کے اندر کرے تو وہ بھی گناہ ہی ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کس آئین کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے؟ یہ صرف ہمارے وکلاء یا کسی سیاسی مذہبی ایک حلقے کا دل نہیں دکھا، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا دل دکھا ہے۔ اور یہ ایک سیاسی اور مذہبی تشویش جو ہے وہ اس وقت پورے عالم اسلام میں اس کی لہر جو ہے وہ دوڑ اٹھی ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ تمام احباب کو اکٹھا کرنے کا یہ تھا کہ ہم ایک ایسا میسج دیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اس فیصلے کو فی الفور واپس لے، یا کلیریکل مسٹیک سمجھ کے یا ریویو کے ذریعے اس کو فی الفور جو ہے وہ حل کیا جائے۔ جو پیراگراف نمبر 42 ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے وکلاء کے ساتھ دیگر جتنی بھی دینی سیاسی مذہبی جماعتیں اور حلقہ احباب ہیں وہ تمام اپنا رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان سپریم کورٹ کے ججز کو اپنی عوام کا اتنا خیال ہے، ان کی خواہش، ان کے جو اتنا اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، تو کیا نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے اس قسم کی ورڈن دیتے ہوئے؟ پہلے سے شہین بھائی نے کہا جی کہ آفینس اگر چار دیواری کے اندر کمٹ ہوتا ہے تو آفینس نہیں ہے، جیسے چیف صاحب نے اس کی تشریح کر دی ہے، اگر چار دیواری کے اندر اپنی تشریح کرتے ہیں تو وہ کوئی آفینس نہیں ہے۔ یہ جتنا ہی ہے اس کو اگینسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایکسپلینیشن کی گئی ہے، بیسیکلی جو قادیانی فطرہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو جس کی جتنی ہی کنڈیمٹ کی جائے کی ہے اتنا ہی کم ہے۔ تو ہمیں بہت شرم محسوس ہوتی ہے چیف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں۔ نو ڈاؤٹ جو بھائی نے بتایا آج اس کا پیرا نمبر 42 ہے، اس کو لازمی اس کے بارے میں نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کو اس میں سے ججمنٹ میں سے نکالنا چاہیے۔ ادروائز جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو گردنیں ہی آقا کی رسالت کے لیے اس کی مشکل پہ بنی ہوئی ہیں، ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ذات پہ کیوں آنچ آنے نہیں دیں گے؟ شکریہ۔ اصل میں ہم حاضریاں ایک دوسرے کو نہیں لگوا رہے کہ جہاں پہ ہماری حاضری لگنی ہے وہاں پہ لگ رہی ہے، اور یہ بلا شبہ اس پہ مجھے یہ بڑی حیرانگی ہے کہ اس پاکستان میں جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ بائیفرکیشن اور لڑائی جھگڑے کی فضا ہے، اور جہاں پہ یہ ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ شاید جو مذہبی لوگ ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی کے پیٹ میں یہ ضرور درد ہوتا ہے۔ کبھی کوئی وزیر یہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور حکومتی عہدیدار شروع ہو جاتا ہے، کبھی بیوروکریسی کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے، کبھی پولیس کی طرف سے ایسا کام ہوتا ہے، اور کبھی عدلیہ کی طرف سے ایک اپنی من گھڑت جو ہے وہ ایک تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک ریٹن اسٹیچو کو میرا خیال ہے کہ یہ ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا اس کی جو ایک شیپ ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ جرم تو پھر جہاں پہ بھی ہے وہ جرم ہی ہے۔ آپ اس کو اگر ایک فیل کو آپ کے آئین نے، آپ کے قانون نے جرم قرار دیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص جگہ پہ اس کی اجازت ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس پہ اس کو ریویو کرے گی، اس پہ وہ سوچیں گے کہ اس سے جناب مزید فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ہم کون اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو صرف اپنا نام اس بارگاہ میں لکھوانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار، لیکن ہم تیرے امتی ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بفضلہ ہی تعالیٰ۔ باقی چیف صاحب کے حد تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ نے اچھا ایک کہہ دیا کہ اگر غلطی سے کر دیا کہ بھئی ایک جج جس کی توہین ہوتی ہے تو آپ بندوں کو کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات، محسن انسانیت کریم اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے اور آپ اس کو پروموٹ کرنے لگ جائیں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ تو جو ایکٹ ہے بالکل ان وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب کانسٹیٹیوشن ہی کہتا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی تو انہیں کیسے کر دیں؟ سیکنڈلی ہماری بڑی ٹی ایل پی جو پاکستان تحریک الانصاف پاکستان ہے اس کا ایک بڑا ہی موقف آنا ہے کہ آپ تمام لوگ ہمارا پلیٹ فارم پہ آئیے، اپنے پلیٹ فارم پہ آ کے ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر فورم پہ، جو بھی فورم ہو، چاہے وہ عوامی طاقت ہو، چاہے وہ لیگل فارم ہو، کسی بھی فارم پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایجوکیٹ کرتے رہیں گے۔ اور